ہمارا پیر جی یہ، ہمارا پیر جی یہ، ہمارا پیر بھی حضور سے بڑھ کر کون سا پیر ہے؟ اس لیے دوستو وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ الْمُؤْمِنُونَ، عمل کرو، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارے اعمال کو دیکھے گا۔ آج کل لوگ بعض مجرمین، فاسقین، ظالمین اور باغیین جو ہیں ان کا نام لے کر کہتے جی وہ فلاں کے ماموں ہیں اور فلاں کے بھانجے ہیں اور فلاں کے پھپھڑ ہیں، اور او بھائی یہ نہیں دیکھا جائے گا، ایک چادر چرانے کی وجہ سے وہ عذاب میں ہے۔ تو یہ کہنا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ سے، وہ خافت مکہ کے بعد ہے، ایک مرتبہ حضور کو دیکھ لیا اور وہ جنتی ہے جتنا فساد پھیلاتا رہے، قتل کرتا رہے، ظلم کرتا رہے، فسق پھیلاتا رہے، لعنت کرتا رہے، سب و شتم کرتا رہے، اور مدینہ کو تاراج کرتا رہے، مکہ کے لوگوں کو مارتا رہے، یمن میں جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے بھتیجوں کو مارتا رہے، جو چاہے وہ کرتا رہے۔ صحابی ستاروں کی مانند ہے، تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ یہ کہا جاتا ہے نا، نہیں، قرآن کہتا ہے نہیں، نیکی میں پیروی کرنی ہے۔ اور بعض لوگوں نے خلفائے راشدین پر سب و شتم کیا، بعض لوگوں نے خلفائے راشدین پر لعنت کی اور اپنے سامنے لعنت کرائی، بلکہ لعنت کرنے کا حکم کیا۔ اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، اے اللہ جو خالد نے کیا میں اس سے بری ہوں، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لیں اور عمل صالح کے لیے جناح، کوئی گناہ، فیما طعموا، اس میں جو وہ چکھ لیں کھا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ کے فضل سے نویں تراویح میں ہمیں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 96، سورہ توبہ کی آیت نمبر 96 سے لے کر سورہ ہود کی آیت نمبر، یعنی سوا پارہ تقریباً آیت نمبر 39، سورہ توبہ کی آیت نمبر 96 سے لے کر سورہ ہود کی آیت نمبر کتنا 39 تک نویں تراویح میں اللہ تعالیٰ نے تلاوت کا شرف بخشا۔ آج کی پہلی رکعت میں ایک آیت آئی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اسلام لانے والے جو حضرات ہیں حضور کی حیات میں، قرآن کے نزول کے دوران ان کے درجات بیان، یعنی ان کی درجہ بندی، ایک تو ہوتے ہیں نا وہ جنت میں درجات وغیرہ، یہ نہیں، ان کی یہ زمانی جو ترتیب ہے نا وہ بیان فرمائی ہے۔ اور یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت کرنے والے اولین میں سے جو ہیں مہاجرین اور انصار، یہ دو گروہ ہو گئے۔ مہاجرین جو مکہ میں تھے، ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تھے، اور انصار جنہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دی اور مدد کی، یہ دو ہو گئے۔ اور یہ دونوں
جو ہیں ان میں سے جو سبقت کرنے والے ہیں وہ والذین تبعوہم بإحسان، اور پھر وہ لوگ جو مہاجرین اور انصار کے بعد آئے اور انہوں نے نیکی کے امور میں ان مہاجرین اور ان انصار کی اتباع کی، پیروی کی۔ تو کتنے گروہ ہو گئے؟ 3، مہاجرین، انصار اور ان دونوں کے کس میں پیروکار؟ شاباش ہے، مطلقاً پیروکار نہیں ہے۔ مہاجرین اور انصار کے پیروکار مطلقاً جو بھی وہ کریں تو ان کی یہ پیروی کریں، نہ نیکی میں ان کے پیروکار۔ مطلقاً پیروکار جو ہیں وہ نبی کے ہوتے ہیں۔ نبی کے لیے یہ آیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے۔ اسوہ کاملہ نہیں فرمایا، پورا اسوہ ہے، وہ بھی بالکل ہے، لیکن یہاں فرمایا اسوہ حسنہ، کاملہ سے بھی زیادہ بہتر لفظ ہے۔ اگر کسی معاملے میں نبی کی پیروی سے روکا گیا ہے، حضور نے خود روکا ہے یا اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، تو وہ امور ہیں جو عام انسانوں کی ہمت سے بلند ہیں۔ مثلا اکثر انسانوں کی ہمت سے، اکثر انسانوں کے عدل و انصاف والی ہمت سے تو ایک سے زائد بیویاں بھی، یعنی ایک سے زائد شادی کرنا بھی، یہ عام انسانوں کی، اکثر انسانوں کی ہمت سے بلند معاملہ ہے عدل و انصاف کی روح سے۔ تو 4 تک اجازت ہے، اس سے زیادہ اجازت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کی کوئی شخص کس طرح پیروی کر سکتا ہے کہ وہ ہر روز اپنے گھر سے ہر چیز کی صفائی کر کے سوئے، اور کھانے پینے کی اور یا مالی جو چیز مال میں آتی ہے، ہاں جی، وہ اس کے گھر میں بالکل نہ ہو۔ آج سب کچھ دے دلا کر، حتیٰ کہ تھوڑا سا گوشت بھی پڑا ہو تو وہ دو، ہمیں نیند نہیں آتی۔ عام انسانوں کو نیند نہیں آتی کہ کل کے لیے کچھ نہیں، نبی کو نیند نہیں آتی کہ کل کے لیے کیوں رکھا ہوا ہے۔ آپ فرق سمجھ گئے؟ تو نبی کی ذات مکمل طور پر نمونہ ہوتی ہے، کوئی ایسی بات نبی کی ذات میں نہیں ہوتی جس کے بارے میں کہا جا سکے یار یہ تو ٹھیک نہیں ہے، تو اس میں تو نہ۔ اگر کوئی بات ایسی ہے کہ ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے تو وہ ہماری ہمت سے بلند ہے، ہماری طاقت سے بلند ہے۔ تو اس لیے صحابہ مہاجرین اور انصار جو ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ جو وہ کریں تم ان کی پیروی کرو، نہیں، فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، تم ان کی نیکی کے امور میں پیروی کرو۔ تو جو شخص مہاجرین اور انصار کے بعد، جو کوئی شخص مہاجرین اور انصار میں سے کسی کی بھی نیکی میں پیروی کرے گا، ایسے تمام بعد والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور وعدہ کیا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اس سے راضی ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اس سے راضی ہیں۔ ساتھ یہ ہے وعدہ، اعد اللہ لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں نہریں جاری کر دی ہیں، جنت تیار کی ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ کیا فرمایا اللہ کن سے راضی ہے؟ مہاجرین سے بھی راضی ہے، انصار سے بھی راضی ہے، اور جو مہاجرین اور انصار کی نیکی کے معاملے میں پیروی کریں تو ان کے لیے ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، نزول قرآن کے دور میں، مہاجرین اور انصار میں سے
کسی کی نیکی کے معاملے میں پیروی نہ کرے تو اس کے لیے نہ جنت ہے نہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا تمغہ ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ جن بعض لوگوں نے جو نزول قرآن کے دور میں تھے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں موجود تھے، اور انہوں نے عام مہاجرین، یعنی عام سے مراد اکثر سب مہاجرین اور انصار کی تو کیا، یہ عام مہاجرین اور انصار کی تو کیا، خلفائے راشدین میں سے بعض کی پیروی نہیں کی، اور بعض لوگوں نے خلفائے راشدین پر سب و شتم کیا، بعض لوگوں نے خلفائے راشدین پر لعنت کی اور اپنے سامنے لعنت کرائی، بلکہ لعنت کرنے کا حکم کیا، سب کا اور شتم کا حکم کیا۔ اور یہ تاریخ طبری میں نہیں ہے، البدایہ والنہایہ میں نہیں ہے، الکامل فی تاریخ ابن اسیر میں نہیں ہے، تاریخ یعقوب میں نہیں ہے، ہاں جی، تاریخ عاصم کوفی میں نہیں ہے، یہ صحیح مسلم میں ہے، یہ سیاہ ستہ میں ہے، یہ مسانید میں ہے، اور یہ احادیث صحیح میں ہے اور احادیث حسنہ میں ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں فقط نہیں بلکہ احادیث کی کتابوں میں ہے کہ حضور کے دور کے لوگ جب ان کو کسی درجے جزوی یا کلی اقتدار ملا تو انہوں نے خلفائے راشدین میں سے بعض پر سب و شتم کیا، کرایا، لعنت کی اور کرائی۔ یہ جب ہم سے مطالبہ کیا جائے گا تو ہم آپ کو احادیث سے دکھا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب آگے فرمایا اللہ تعالی نے کہ بھئی یہ تو تم ہو، ہم تم کو یہ بھی بتاتے ہیں وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، تمہارے ارد گرد دیہاتوں میں سے کچھ منافق بھی ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور اہل مدینہ میں ایسے لوگ ہیں جو نفاق میں پختہ ہیں، مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، سخت ہیں نفاق میں، منافقت میں۔ لا تعلمہم نحن نعلمہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ اور واقعی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس نے جب اور جتنا ان منافقین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات میں بعضوں کو اپنی مجلس سے نکال دیا، بعضوں کو کا نام لے کر ان کو رسوا کر دیا، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جن کا نام نہیں لیا گیا اور وہ بعد میں بھی چھپے رہے، بعد میں بھی وہ لوگ منافق رہے، نمازیں بھی پڑھتے رہے، مسلمانوں کے ساتھ رہتے رہے، مسلمانوں کے سے معاملات بھی کرتے رہے، حتیٰ کہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ ان میں سے کون منافق ہے اور کون مخلص ہے۔ یہاں تک کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کبھی کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت اشارہ کرتے اور منع کرتے کہ حضرت یہ جو ابھی نماز جنازہ کے لیے لایا گیا ہے بندہ، یہ جو جنازہ آیا ہے نا، یہ انسان جو لایا گیا ہے کہ نماز جنازہ کی تیاری ہو رہی ہے، اشارہ کرتے، سب کو نہ بتاتے، صرف حضرت عمر کو، آپ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی۔ اب بولیے وہ منافق تھا جس کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا، وہ حضور کے بعد کا آدمی ہے یا حضور کے دور کا؟ حضور کے دور کا ہے نا، تو حضور نے نشاندہی کر دی حضرت حذیفہ بن یمان کو، حضور کی حیات ظاہری کے بعد کا نہیں ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے، وہ تو ہٹ جاتے اور دوسرے مسلمان نماز جنازہ پڑھتے۔ اب اس میں دوسرے صحابہ اور مسلمان جو ہیں وہ نہیں ہے قصوروار، ان کو کیا خبر، وہ تو ایک مسلمان تصور کر کے نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں نا، جنت البقیع میں بھی دفن کر رہے ہیں، وہ تو ان کو تو ان کی نیت کے مطابق اجر ملے گا کہ انہوں نے ایک مسلمان کی، جس کو مسلمان سمجھتے تھے، اس کی نماز جنازہ پڑھی، اس کفن دفن کیا، تجہیز تکفین کی اور فارغ ہوئے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ لیکن اب بتلائیے جس کی نماز جنازہ پڑھی گئی، فاروق اعظم جیسے آدمی کو منع کیا گیا کہ آپ کم از کم اس پر نماز جنازہ نہ پڑھیں، تو اس کا کوئی نام ہوگا یا نہیں؟ پھر اس سے کوئی روایتیں بھی ہوں گی۔ تو آج ان دو آیات سے، پہلی آیت سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو کہا جاتا ہے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم،
اہتدیتم، صحابی ستاروں کی مانند ہے، تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ یہ کہا جاتا ہے نا، نہیں، قرآن کہتا ہے نہیں، نیکی میں پیروی کرنی ہے، ہر حال میں ہر ایک کی کوئی پیروی نہ تو ہر ایک کی پیروی کرنی ہے، کیونکہ من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے، سب مہاجرین اور انصار نہیں ہیں۔ یہ جو اصحابہ النجوم ہے یہ موضوع اور من گھڑت اور باطل روایت ہے، مردود روایت ہے، یہ یاد رکھنا، لوگوں نے ٹھوک رکھی ہے۔ تو آپ ان منافقین کو نہیں جانتے، ہم جانتے، سنعذبہم مرتین، ہم انہیں 2 مرتبہ یعنی 2 گنا عذاب دیں گے، ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر وہ عذاب عظیم کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ آگے چلتے ہیں، پھر واپس آئیں گے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اور کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا اور انہوں نے اچھے اور برے اعمال کو خلط ملط کر دیا، نیکیاں بھی ہیں بدیاں بھی ہیں ان کی۔ قریب ہے کہ اللہ ان پر توجہ فرمائے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور پھر فرمایا آپ لوگوں سے ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ وصول فرماتے رہیں، ان کو پاک فرمائیں اور ان کا تزکیہ فرمائیں اور ان کے لیے دعا خیر فرمائیں۔ ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے دلوں کا چین ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور ان سے صدقات کو وصول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اگلی آیت پھر جو پہلی آیات ہیں ان کے ساتھ پھر مضمون کے لحاظ سے آ گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان سب لوگوں کو فرما دیں جو مہاجرین اور انصار کے بعد آئے، مہاجرین اور انصار بھی اور جو ان کے بعد آئے، ان سب کو فرما دیں وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، عمل کرو، ان قریب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور مومنین تمہارے عمل کو دیکھیں گے۔ عمل کرو پس دیکھے گا اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو، ورسولہ اور اس کا رسول، ومؤمنون اور مومنین، وستردون الی عالم الغیب والشہادہ، اور تم پلٹا دیے جاؤ گے عالم الغیب والشہادہ کی طرف۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، تو وہ تمہیں آگاہ فرمائے گا جو کچھ تم کرتے رہے۔ اب کون کون عمل دیکھے گا؟ مومنون، اور واقعی اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھا، اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دیکھا، اور مومنین نے بھی دیکھا، اور ہمیشہ مومنین ایک دوسرے کا عمل دیکھتے رہیں گے، اور ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ، جہاں آئینہ ہوتا ہے وہاں ایک مومن قومی معاملات میں، ملی اور دینی معاملات میں ایک دوسرے کے اعمال دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے پر تنقید برائے اصلاح کرتے ہیں۔ یہ عمل دیکھنے کا معنی ہے۔ اپنے عمل بھی دیکھنے چاہیے، اور جہاں دین کو نقصان پہنچ رہا ہو، جہاں مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہو، جہاں قومی نقصان ہو رہا ہو، وہاں بھی ہاں، کیونکہ یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے نا۔ جہاں صحابہ کرام نے، مہاجرین و انصار نے، مومنین نے، پکے مومنین نے بعد والوں کے، اپنے دور کے لوگوں کے اعمال کا مشاہدہ کیا، دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھا، اللہ کے رسول نے دیکھا، تو قیامت تک بھی مومنین ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے، اور اسی سے اصلاح ہوتی ہے، اسی سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ اب کیسے دیکھا اللہ تعالیٰ نے، کیسے دیکھا، اس پر میں آپ کو ایک آدھ مثال دیتا ہوں۔ مثلا بخاری شریف میں ہے، بخاری شریف میں ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
کیسے دیکھا؟ آئیے ذرا آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامان کی دیکھ بھال کرنے والا اور اس کو سنبھالنے والا ایک شخص تھا جس کا نام تھا، جسے کہا جاتا یقال لہ کرکرہ۔ کیا؟ کرکرہ۔ نیچے ہے کہ ابن سلام ایک راوی ہیں، وہ اس کو کرکرہ کو کرکرہ بھی آخر میں گولتے۔ وہ کرکرہ اس آدمی کو کہا جاتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ معاملات کی سامان کی دیکھ بھال کرنے والا تھا۔ فماتا، وہ وفات پا گیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هو فی النار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آگ میں ہے۔ هو فی النار، یہ آگ میں ہے۔ فذهبوا ينظرون الیہ، تو صحابہ دوڑے ان کی طرف گئے اور ینظرون الیہ، اور غور سے اس کو دیکھا۔ فوجدوا عباءۃ قد غلھا، تو انہوں نے ایک چادر وہاں پائی جس کو اس نے چوری کیا تھا۔ اب یہ نہیں کہ وہ کافر تھا جس کو اس نے چوری کیا تھا۔ قال ابو عبداللہ، آخر تو پھر وہ کرکرہ اور کرکرہ کی بات ہے۔ اب اس نے چوری کی تو اس چوری کی وجہ سے وہ کہاں تھا؟ آگ میں۔ اب آگ میں کس نے ڈالا؟ اللہ نے۔ تو اللہ نے عمل دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا انتقال ہو، وفات ہوگی، تو حضور نے فرمایا وہ آگ میں ہے، تو حضور نے بھی دیکھا یا نہیں؟ ٹھیک ہے، تو لیکن مسلمانوں نے تو اس کے بعد میں دیکھا۔ بعض ایسی احادیث آ رہی ہیں کہ مسلمانوں نے بھی اپنے دور میں، صحابہ نے بھی ایک دوسرے کے اعمال دیکھے اور پھر وہ اس پر سرزنش بھی کی۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث بھی ہے۔ اچھا، یہ حدیث پہلے آپ یہ یاد رکھ لیں کہ ہے بخاری شریف کتاب الجہاد والسیر، یہ حدیث نمبر ہے 3074، 3074، 3074 بخاری۔ ایک اور حدیث بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا غلام تھا، اور اس کا نام تھا مدعم۔ کیا نام تھا؟ مدعم۔ اس نے غزوہ خیبر کے بعد نا، جب حضور فارغ ہوئے تو وہ شخص کسی جگہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اونٹ کا کجاوا کس رہا تھا۔ کہیں سے کوئی تیر آ کر لگا تو اس کا کام تمام ہو گیا۔ تو لوگ دوڑے اور کہنے لگے ہوا فی الجنت، یہ جنت میں چلا گیا، اس کے لیے تو جنت پکی ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تو اس پر تو آگ بھڑک رہی ہے، اس پر آگ بھڑک رہی ہے۔
تو وہ بڑے پریشان ہوئے بھی یہ کیسے؟ تو پتہ چلا کہ اس نے ایک شملہ چادر یا کمبل چرا لی تھی، وہ اس کے سامان میں سے نکلی۔ دوسرے صحابہ کرام نے جب سنا تو بعض صحابہ آئے اور کسی نے ایک تسمہ یا کسی نے 2 تسمے، جوتی کے جو تسمے ہوتے ہیں نا، وہ لے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے بھی یہ لے لیے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر تم بھی یہ رکھتے تو یہ بھی آگ کے تسمے بنتے تمہارے لیے، تم جوتی میں رکھتے نا، مرنے کے بعد تمہارے لیے یہ بھی۔ تو ایک نے شملہ اٹھا لیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دیکھ لیا۔ اب یہ خیبر جو ہے یہ فتح مکہ سے پہلے ہے اور صلح حدیبیہ کے بعد میں ہے، یاد رکھنا۔ حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمرو بن عاص جو ہیں یہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور صلح حدیبیہ کے بعد۔ اب فتح مکہ سے پہلے والے بہتر یا فتح مکہ کے بعد والے؟ پہلے والے نا۔ تو یہ شخص جس نے یہ چادر چرائی یہ فتح مکہ سے پہلے کا ہے، اور قرآن کہتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ فتح مکہ سے پہلے والے جو ہیں وہ بعد والوں سے افضل ہیں، اور یہ برابر نہیں ہے، پہلے والے اور بعد والے لا یستوی برابر نہیں ہے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، بعد والے جو ہیں ان کا درجہ بلند ہے پہلے والوں سے، پہلے والوں کا درجہ بعد والوں سے بلند ہے۔ اچھا جی، جب یہ معاملہ ہے تو اب یہ بتلائیے کہ جب وہ ایک پہلے والا شخص ہے، فتح مکہ سے پہلے والا شخص، اور بخاری شریف میں ہے کہ ایک چادر چرانے کی وجہ سے وہ عذاب میں ہے، تو یہ کہنا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ سے، وہ فتح مکہ کے بعد ہے، ایک مرتبہ حضور کو دیکھ لیا اور وہ جنتی ہے جتنا فساد پھیلاتا رہے، قتل کرتا رہے، ظلم کرتا رہے، فسق پھیلاتا رہے، لعنت کرتا رہے، سب و شتم کرتا رہے، اور مدینہ کو تاراج کرتا رہے، مکہ کے لوگوں کو مارتا رہے، یمن میں جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے بھتیجوں کو مارتا رہے، جو چاہے وہ کرتا رہے، اس کو سب معاف ہے۔ یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، کتاب و سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ یہ بات یہاں کے جو ہے نا مکاتب فکر نے اٹھا رکھی ہے یہ بات۔ اب آئیے حضرت خالد بن ولید کا مسلمان ہوئے فتح مکہ سے پہلے، ان کے بارے میں آپ ذرا سنیے۔ ان کے بارے میں ایک مقام پر آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھیجا بنو جزیمہ کی طرف کہ جاؤ ان لوگوں کو کے ساتھ معاملہ کرو، وہ اسلام پر نہیں ہیں، ان کو اسلام کی طرف بلاؤ، جو بھی معاملہ تھا۔ تو اس کے لیے وہ گئے، وہاں جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے سابق دین سے پھر گئے اور اسلام پر ہیں۔ ہاں جی، تو یہ کہنے لگے، یہ سمجھے کہ یہ سبعنا جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام سے پھر گئے ہیں، سمجھا نہیں انہوں نے۔ تو انہوں نے کہا حضرت خالد بن ولید نے ساتھیوں کو، وہ ان کو پکڑو گاؤں والوں کو اور قیدی بناؤ، اور جو جس کا قیدی ہے وہ اس کو قتل کرے۔ یہ معاملہ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا۔ میں مختصر کر رہا ہوں، پورا ترجمہ نہیں کر رہا۔ جب حضور کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش کیا گیا، آ کر بیان کیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ کیا کیا؟ اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، اے اللہ جو خالد نے کیا میں اس سے بری ہوں، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ کہہ دیتے یا اللہ میں نے اس کو بھیجا تھا، اسے غلطی ہو گئی، تو نے وعدہ کر رکھا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہاں جی سب کچھ معاف، نہیں نہیں نہیں۔
یہ بخاری ہے، اور بخاری میں یہ حدیث جو ہے 4339 نمبر پر بھی ہے، اور 7199 یعنی 7189، ہاں 7189، ہاں دو جگہوں پر یہ حدیث ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرمائیں کہ یہ اس پر عذاب ہے نار کا، اور دوسرے صحابی کے عمل سے برات کا اظہار کریں۔ تو بعد والے ملا لوگ جو ہیں یہ حکم لگاتے ہیں، بھائی لوگوں کو غرہ مت کرو، ہمارے لوگ جو ہیں اس قدر جری ہو گئے، ہم جی فلاں پیر کے مرید ہیں، ہم کو تو سب معاف ہے، معاملات میں بالکل چٹ، عبادات تو اپنی جگہ، معاملات جو ہیں وہ بالکل بیکار، معاملات میں دو نمبری، فراڈ، دھوکہ بازی، پگڑیاں باندھ کر دھوکہ بازی، اچھے لباس میں ملبوس ہو کر دھوکہ بازی۔ اور اگر کوئی شخص قسم نہ بھی کھائے، وضاحت ایسی بنا لے جس سے دین جھلکتا ہو، اور آدمی اس کی وضاحت کو دیکھ کر اعتماد کر کے اس کے ساتھ معاملہ کرے، اور حقیقت میں یہ شخص جو ہے نا اس کو کاٹ لے، تو اس سے یہ بھی پوچھا جائے گا اس سے، ہمارا پیر جی یہ، ہمارا پیر جی یہ، ہمارا پیر، بھی حضور سے بڑھ کر کون سا پیر ہے؟ اس لیے دوستو وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ الْمُؤْمِنُونَ، عمل کرو، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارے اعمال کو دیکھے گا۔ اور تم تو کہتے کہ ہر فتح مکہ کے بعد والا بھی ہے تو اس کی بھی اقتدا کرو، کیا اس میں اقتدا کریں کہ وہ مولا علی کو برا کہتا تھا تو ہم بھی برا کہیں؟ کیا اس میں اقتدا کریں کہ اس نے کہا میں مولا علی علیہ السلام کا امیر المومنین نہیں مانتا تو ہم بھی مولا علی علیہ السلام کا امیر المومنین نہ مانیں؟ کیا اس میں اقتدا کریں کہ خلفاء راشدین میں سے کسی نے بھی اپنے فرزند کو نہیں بنایا خلیفہ، اس نے بنا لیا تو ہم اس کی اقتدا کریں؟ اسلام میں اور دین میں کیسے اقتدا کی جا سکتی ہے کسی کی؟ غلط۔ آؤ تم تو بعد والوں کو وہ کرتے ہو، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مہاجرین میں سے بعد سے معاملہ گڑبڑ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، اور خلیفہ وقت نے اس کو سزا دی۔ اس میں ایک اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ذرا توجہ کیجئے گا، حضرت قدامہ بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کو بحرین کا گورنر مقرر کیا گیا، اور وہ حضرت عبداللہ بن عمر اور ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہم، عبداللہ بن عمر بھی تو ہے نا، کے ماموں تھے۔ کیا تھے؟ جو شخص حضرت عبداللہ بن عمر اور ان کی بہن حفصہ کا ماموں ہو، وہ حضرت عمر کا کیا ہوا؟ سالہ، ٹھیک ہے؟ حضرت عمر اس کے کیا ہوئے؟ بہنوئی، یہی ہے نا؟ بھول تو نہیں رہے نا؟ اچھا جی، حضرت عمر کا بہنوئی، حضرت عمر اس کے بہنوئی، اور وہ حضرت عمر کا سالہ، اور حضرت ام المومنین حفصہ کا ماموں، عبداللہ بن عمر کا ماموں۔ آج کل لوگ بعض مجرمین، فاسقین، ظالمین اور باغیین جو ہیں ان کا نام لے کر کہتے جی وہ فلاں کے ماموں ہیں اور فلاں کے بھانجے ہیں اور فلاں کے پھپھڑ ہیں، اور او بھائی یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ آج ہی آپ نے نہیں، یہ تو آج میں منزل پڑھ رہا تھا، مطلب یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر میں آتا ہے نا کہ بھی ان کے بیٹے کا، یہ رشتہ داری نہیں دیکھی جائے گی اگر ایمان صحیح نہ ہو، عمل صحیح نہ ہو، عمل جو ہیں اگر بگڑے ہوئے ہوں اور فسق کی حد تک پہنچتے ہوں اور معاملات میں انسان مجرم ہو، تو کیا جی فلاں کا سالہ تھا، فلاں کا مہنوئی تھا، فلاں کا ماموں تھا، فلاں کا پھوپھڑ تھا،
یہ دیکھا جائے گا؟ بالکل نہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص، جارود نامی ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین، قدامہ بن مظعون جو ہے یہ اس نے شراب نوشی کی ہے، وہ گورنر ہے اور اس نے شراب نوشی کی ہے۔ اچھا یہاں یہ بھی ذرا مد نظر رہے کہ یہ حضرت قدامہ بن مظعون جو ہیں، ذرا سنبھال کر بیٹھنا، قدامہ بن مظعون بدری صحابی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان پر حد لازم ہو چکی ہے۔ یہ شکایت کرنے والا کہہ رہا ہے، حضرت عمر نے سنی انسنی کر دی۔ وہ دوسرے دن آیا اور اس نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے، تو حضرت عمر نے پوچھا بھی تمہارے ساتھ کوئی اور گواہ بھی ہے؟ انہوں نے کہا ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کو بلایا گیا، پوچھا کہ آپ گواہی دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے انہیں شراب پیتے ہوئے تو نہیں دیکھا، لیکن انہیں بے ہوش دیکھا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تم نے گواہی میں غلو کیا ہے۔ پھر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت قدامہ کو لکھ کر بھیجا کہ بحرین سے ہمارے پاس پہنچو۔ وہ پہنچے۔ حضرت جارود، وہ جنہوں نے شکایت کی تھی، انہیں حضرت عمر سے کہا ان پر اللہ کی کتاب کے مطابق حد قائم کیجیے۔ حضرت عمر نے فرمایا یار تم اس کے دشمن ہو یا گواہ ہو؟ انہوں نے کہا جی میں ہوں تو گواہ، میں گواہی اپنی ادا کر چکا ہوں۔ فرمایا حضرت عمر نے فرمایا پھر تم اپنی گواہی ادا کر چکے۔ اس پر حضرت جارود خاموش ہو گئے۔ پھر دوسرے دن آ کر کہا ان پر حد لگائیں۔ حضرت عمر نے فرمایا میں تو سمجھتا ہوں تم اس کے دشمن ہو، اور آپ کے ساتھ ایک شخص کے علاوہ اور کوئی گواہ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں قسم کھاتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا اپنی زبان بند رکھو، میں تمہیں سبق سکھاؤں گا، یعنی انہیں سخت تنبیہ کی۔ حضرت جارود رضی اللہ عنہ جو ہے نا، انہوں نے کہا یہ بات حق نہیں ہے کہ شراب نوشی کرے آپ کا چچا زاد اور برا سمجھے آپ مجھے۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بولے اگر آپ کو ہم دونوں کی گواہی پر اعتماد نہیں ہے تو آپ بنت ولید یعنی اس کی بیوی سے پوچھ لیجئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی بیوی جس کا نام تھا ہند بنت ولید، اس کی طرف آدمی بھیجا اور ان سے حلفاً پوچھا، تو بیوی نے اپنے شوہر کے خلاف گواہی دی، یعنی واقعی اس نے شراب پی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت قدامہ سے کہا میں تم پر حد لگانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا تمہارے بقول اگر میں نے شراب نوشی کی بھی ہو تو پھر بھی تم مجھے حد نہیں لگا سکتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا، جو ایمان لے اور نیک کام کیے ان پر کوئی گناہ نہیں جو کچھ انہوں نے چکھا، جبکہ ڈریں اور ایمان رکھیں، جبکہ وہ ڈریں اور ایمان رکھیں۔ حضرت عمر نے فرمایا تم نے غلط تعویل کی ہے قرآن کی اس آیت کی، قرآن کی اس آیت کی تم نے غلط تعویل کی ہے۔ اگر تم ڈرتے تو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا اس سے اجتناب کرتے۔ اذا متقوا تو ہے کہ ڈرتے، تو تم تو نہیں ڈرے، ڈرے تو اجتناب کرتے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا قدامہ کو کوڑے لگانے کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ مرید ہیں انہیں کوڑے نہ لگائے جائیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کئی روز خاموش رہے اور پھر ایک دن پوچھنے لگے تم قدامہ کو کوڑے لگانے کے متعلق کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا جب تک وہ کمزور ہیں انہیں کوڑے نہ مارے جائیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر وہ کوڑوں کے سائے تلے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے تو وہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے اور ان پر حد نہ لگانے کا بوجھ میرے ذمہ ہو۔ میرے پاس پورا درہ لاؤ۔ پھر حکم دیا کہ قدامہ کو کوڑے مارے گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت قدامہ رضی اللہ عنہ پر غصے ہوئے اور ان سے بول چال ختم کر دی۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حج کیا تو حضرت قدامہ بھی قافلے میں شریک تھے اور یہ دونوں ایک دوسرے پر غضبناک تھے۔ حضرت عمر اور حضرت قدامہ یہ سالہ بہنوئی ایک دوسرے پر غضبناک تھے، سالہ بہنوئی بھی تھے اور خلیفہ اور رعایا بھی تھے، ہاں جی، تو غضبناک تھے اور دونوں بدری بھی تھے۔ پھر جب فراغت حج کے بعد واپس لوٹے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مقام پر ٹھہرے تو انہیں نیند آ گئی۔ جب بیدار ہوئے تو فرمانے لگے فوری طور پر قدامہ کو میرے پاس لاؤ۔ اللہ کی قسم مجھے نیند میں آنے والے نے
کہا قدامہ کے ساتھ بات چیت شروع کرو، تمہارا وہ بھائی ہے، لہذا اسے جلد میرے پاس لاؤ۔ لوگ انہیں لینے گئے تو انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا انہیں زبردستی لے آؤ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے ہم کلام ہوئے اور ان کے لیے مغفرت طلب کی اور دونوں نے آپس میں صلح کر لی۔ اس حدیث کو امام صنعانی عبد الرزاق صنعانی، امام ابن سعد، امام بیہقی، امام ابن شبہ، امام ابن عبد البر، امام ابن اسیر جزری، امام ابن حجر عسقلانی، امام ابن الملکن اور علامہ غلام رسول سعیدی نے بھی نقل کیا ہے۔ ہاں جی، حافظ ذہبی، حافظ ابن کثیر، علامہ عینی اور دیگر علماء نے حضرت قدامہ بن مظعون کے حالات میں اختصاراً صرف اس قدر ذکر کیا ہے کہ انہوں نے شراب پی تھی تو ان پر حد لگائی کی گئی تھی، اور اس شراب نوشی کی وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں معزول بھی کر دیا تھا۔ اب آیت کا مضمون پورا ہو گیا، وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، عمل کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل دیکھے گا، اس کا رسول دیکھے گا، والمومنون اور مومنین دیکھیں گے۔ تو حضرت جارود نے عمل دیکھا یا نہیں؟ حضرت ابو ہریرہ نے عمل دیکھا یا نہیں؟ انہوں نے کہا نا کہ میں نے شراب پیتے ہوئے تو نہیں دیکھا، مگر ان کو ان کی بیوی نے عمل دیکھا یا نہیں؟ اب جنہوں نے کہا کہ وہ شرابی ہیں، انہوں نے شراب پی ہے اور بیوی نے گواہی دی، کیا یہ سارے چغل خور ہیں؟ ان کو عذاب ملے گا؟ اور جو بار بار ہر روز آ کر کہتا تھا حد لگاؤ حد لگاؤ حد لگاؤ، وہ غلطی کرتا تھا، اور بیماری کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حد لگا دی، یعنی کہ اس حالت میں کہ یہ اس کا انتقال ہو جائے، حد لگانے سے پہلے تو مجھ سے پوچھا جائے تو نے حد کیوں نہیں لگائی تھی؟ آیت سے استدلال کیا، کیسے؟ آیت سے استدلال کیا کہ میرا شراب پینا جو ہے یہ درست ہے۔ کیا؟ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لیں اور عمل صالح کے لیے جناح، کوئی گناہ، فیما طعموا، اس میں جو وہ چکھ لیں کھا لیں۔ تو آؤ اقتدا کرو پھر۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں اسی آیت کے تحت یہ ہے کہ حضرت محارب بن دثار بیان کرتے ہیں ان ناسا من اصحاب النبی، کیا اگلا لفظ پڑھیں، من اصحاب النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے شارب الخمر بالشام، شراب پی شام میں۔ فقال لهم یزید بن ابی سفیان، یزید بن ابی سفیان نے ان سے کہا شربتم الخمر، تم نے شراب پی ہے؟ ذرا توجہ رہے جی، انہوں نے کیا کہا؟ ہاں۔ تو اور کہنے لگے لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما، یہی جو حضرت قدامہ بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب پینے پر خود دلیل پیش کی تھی، یہ صحابہ میں سے کچھ لوگ، ایک آدھ بندہ نہیں، کچھ لوگوں نے من اصحاب النبی ہے، ان ناسن من اصحاب النبی ہے، راجل من اصحاب النبی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص نے، ناسن لوگوں نے۔ تو حتیٰ جب یہ آیت پڑھی، حتیٰ فرغ ہو اور آیت پڑھ کر فارغ ہوئے تو حضرت یزید بن ابو سفیان کے ایک فرزند تھے، یزید بن ابو سفیان، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اس معاملے میں خط لکھا۔ تو حضرت عمر نے ان کو خط لکھا کہ جو ہی میری یہ تحریر، میرا یہ خط آپ کو پہنچے، ھذا نہارا فلا تنذر بہم اللیل، دن میں پہنچے تو رات کا انتظار نہیں کرنا، اسی وقت بھیجنا، اور اگر رات کے وقت میرا خط آپ کے پاس پہنچے تو دن کا انتظار نہیں کرنا، اسی وقت روانہ کرنا ہے ان کو۔ حتی تبعث بہم الیہ، میرے پاس بھیجنا ہے، لا یفتنوا عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو فطر میں مبتلا نہ کرو۔ تو انہوں نے حضرت عمر کی طرف بھیج دیا۔ جب وہ لوگ حضرت عمر کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا تم نے شراب پی؟ انہوں نے کہا ہاں۔
اور فتلا علیہم، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الخمر والمیسر آیت پڑھی، اور اس کے بعد لیس علی الذین، انہوں نے کہا اقرأ التی بعدہا، بھی آپ نے یہ تو پڑھ دیا انما الخمر والمیسر کہ شراب اور جوا اور فلاں فلاں یہ چیزیں پلید ہیں، رجس من عمل شیطان، شیطانی عمل ہے، آگے بھی تو پڑھیں۔ وہ جن صحابہ نے شراب پی تھی وہ کہنے لگے حضرت آگے بھی تو پڑھے، اگلی آیت ہمارے حق میں ہے۔ جی وہ کیا ہے جی؟ کہنے لگے لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، وہی حضرت قدامہ بن مظعون والا۔ تو حضرت عمر نے لوگوں کے ساتھ وہ کیا، مشورہ کیا، فقال علی، اور حضرت علی کو عرض کیا ما ترى، علی آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں جی؟ تو حضرت علی نے فرمایا ارا انہم شرعوا فی دین اللہ ما لم یأذن اللہ فی، واہ 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 واہ۔ آپ نے فرمایا انہوں نے اس آیت سے یہ طویل کر کے اپنی طرف سے ایک شریعت گھڑنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی شریعت گھڑنے اور ایسی طویل کرنے کی کوئی اجازت نہیں دی ہے جی۔ فَإِن زَعَمُوا أَنَّهَا حَلَالٌ فَاقْتُلْهُمْ، اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ شراب پینا حلال ہے تو ان کو قتل کر دیجئے۔ فَقَدْ حَلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تو انہوں نے اس چیز کو حلال کیا جس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ وَإِن زَعَمُوا أَنَّهَا حَرَامٌ، اور اگر انہوں نے گمان یہ کیا ہے تو یہ حرام، لیکن تعویل کی حرام سمجھتے رہے، کہنے لگے بھی اس حالت میں بس وہ پینا جائز ہے، یعنی کوئی تعویل مویل چلائی، حرام سمجھتے ہیں پھر بھی پی لی، حرام سمجھتے ہیں پھر بھی پی لی، یعنی گناہ کر لیا، سمجھتے حرام ہے گناہ کر بیٹھے، پی بیٹھے۔ فَجْلِدْهُمْ 80 درے مارے انہیں۔ فَقَدْ افْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ پر انہوں نے بہتان باندھے۔ وَقَدْ أَخْبَرَنَا اللَّهُ بِحَدِّ مَا يَفْتَرِي بِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ پر افطرا باندھے یا ایک دوسرے پر جو افطرا باندھے تو ان کی اللہ تعالیٰ نے حد بیان کی ہے۔ قَالَ فَجَلَدَهُمْ 80، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو 80 بولیے آیت سے استدلال کر کے اصحابی النجوم پڑھ کر قرآن سے انہوں نے استدلال کیا ہے، تو قرآن کی یہ تفسیر جو ان صحابہ نے کی یا ایک بدری صحابہ نے کی مانو گے؟ اس لیے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، صرف نیکی میں ان کی پیروی کرنی ہے، آپ سمجھ گئے؟ اور پھر اسی سلسلہ میں وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اسی سلسلہ میں پھر کہ مومنین بھی دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ دیکھے گا، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے اور مومنین دیکھیں گے۔ فَسَيَرَا، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَا، رَآ یرا سے ہے نا۔ اب ایک حدیث ایسی پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے جس میں یہ لفظ آیا ہے رآہ او عالمہ، یعنی کوئی شخص دیکھے کہ کسی جگہ قرآن و سنت کے خلاف ہو رہا ہے یا اس کے علم میں آئے، تو اس حدیث میں جو آپ کو پیش کرنے لگا ہوں وہ اس آیت کی روشنی میں، سورہ توبہ کی اس آیت کی روشنی میں ذرا سنیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہیں، قدیم صحابہ مہاجرین اور انصار میں سے جو ہیں، انہوں نے مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والے لوگوں کے عمل پر کس طرح نگاہ رکھی۔ امام ابو یعلا موصلی اپنی کتاب مسند ابی یعلا الموصلی میں جلد 2 صفحہ 472 اور 471 یہ مکتبۃ الرشد ریاض اور شیخ حسین سلیم اسد الدارانی کی تحقیق سے ہے، یہ صفحہ، اس کے صفحہ نمبر 471 اور 472 پر یہ حدیث آئی ہے
کہ سند کے بعد ہے یہ کہ عن ابی سعید، اور یہ صحیح حدیث ہے، اس کو جو بھی چاہے اس کی تحقیق کر سکتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، لا یمنعن احدکم مخافۃ رجل او مخافۃ بشر، تم میں سے کسی شخص کا خوف یا کسی بشر کا خوف نہ روکے، بعد نہ رکھے، کس سے؟ ان یتکلم بالحق اذا رآہ، کہ وہ حق بات کرے جب دیکھے، یعنی جب حق کے خلاف ہو رہا ہو تو وہاں پر وہ حق بات پر کلام کرے۔ حق بات پر کلام کرنے سے اس کو کسی شخص یا کسی بشر کا خوف اور ہیبت جو ہے روکے نہیں، یعنی کسی کے ڈر سے وہ رکے نہیں، حق بولے جب دیکھے ناحق ہو رہا ہے، یا جب اس کے علم میں ہے فلاں جگہ حق کے خلاف ہو رہا ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حصہ تو تھا آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ارشاد کا کہ جب بھی موقع پاؤ حق بولو، تمہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ الفاظ جو ہیں الفاظ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے مجھے اس پر برانگیختہ کیا، ابھارا۔ فلقیت معاویۃ فقلت لہ، تو میں معاویہ کو ملا، یعنی سفر کر کے گئے اور اس سے جا کر ملاقات کی اور اسے کہا، آپ فرماتے فقلت لہ، میں نے اسے کہا، انہ لیس صاحب غدر الا لہ یوم القیامت لواء غدر بغدرتہ، کوئی صاحب غدر شخص جو غدر کرتا ہے اس کے لیے قیامت کے دن، اب یہاں لفظ قیامت بھی لے کر آئے ہیں، اور ادھر ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہیں آگاہ کرے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ عالم الغیب والشہادہ جو ہے وہ آگاہ کرے گا، یعنی قیامت کے دن۔ تو جو بھی صاحب غدر ہے اس کے لیے قیامت کے دن ایک پرچم ہوگا، اس کے غدر کی علامت کے طور پر۔ جتنا اس نے دنیا میں غدر کیا ہوگا، میں غدر کا معنی کیا ہے آگے بتاتا ہوں، جتنا اس نے دنیا میں غدر کیا ہوگا اس کے غدر کے مطابق ایک علم اور پرچم جو ہے اس کے ساتھ ہوگا، اور لوگ جانیں گے، پہچانیں گے کہ یہ غدر والا شخص ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میاں، کس سے کہہ رہے ہیں حضرت سید خدری؟ ہاں، ولا غادر اعظم من امیر عامۃ، اور پبلک کا جو سربراہ ہو اس کے غدر سے کسی کا غدر بڑا نہیں ہوتا، یعنی جتنا عہدہ بڑا صاحب غدر کا غدر بھی اتنا بڑا۔ صفحہ 471 472 مسند ابی اعلیٰ الموصلی، اور حدیث نمبر ہے 1297 1297۔ جب آپ نے یہ سن لی تو شیخ حسین سلیم جو ہے انہوں نے اس کی تحقیق میں کہا کہ اس کی سند صحیح ہے، اور شیخ ارشاد الحق عصری جو ہیں اہل حدیث فیصل آباد میں ہوتے تھے، انہوں نے عربی کتابوں پر، کافی عربی کتابوں پر تحقیق کی ہے،
انہوں نے بھی اس کے تمام راویوں کو ثقہ کہا ہے۔ یہ حدیث دو جگہوں پر آئی ہیں، تو اس سے قبل ایک جگہ پر یہ حدیث آئی تو وہاں انہوں نے کہا کہ یہ تمام راوی ثقہ ہیں، معتبر ہیں۔ اب سنیے کہ غدر کا معنی کیا ہے۔ شیخ کیرانوی، قاسمی کیرانوی دارالعلوم دیوبند کے استاد رہے ہیں اور لغت کے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں کسی کے ساتھ بے وفائی کرنا، لفظ غدر کا معنی کسی کے ساتھ بے وفائی کرنا، عہد شکنی کرنا، غداری کرنا، دھوکہ دینا۔ اب ایک شخص کا دوسرے شخص کے ساتھ غداری کرنا، ایک شخص کا دوسرے شخص سے بے وفائی کرنا، ایک شخص کا دوسرے شخص کے ساتھ عہد شکنی کرنا، دو عام شخص ہیں پبلک میں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ سربراہ مملکت جو ہے وہ جب سنبھالتا ہے اپنے منصب کو تو اس کے ساتھ عہد و پیمان ہوتے ہیں۔ قرآن و سنت کا عہد و پیمان ہے۔ پاکستان میں تو حلف اٹھاتے ہیں اور ان سے پڑھواتے ہیں کچھ چیزیں۔ اب کوئی شخص اس حلف کے ساتھ وہ کرے، دھوکہ کرے، حلف کی خلاف ورزی کرے تو اس نے غدر کیا۔ کیا کیا؟ تو وہ غدر جو ہے نا، ایک شخص کا دوسرے شخص کے ساتھ جو غدر ہے، وہ غدر اور سربراہ مملکت کا غدر جو ہے برابر ہے۔ وہ تو قوم کے ساتھ غدر ہے۔ تو کسی کے ساتھ بے وفائی کرنا، عہد شکنی کرنا، غداری کرنا الگ بات ہے، اور کسی کا ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ، دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ غدر کرنا الگ بات۔ یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ یہ تو ہے لفظ غدر کا معنی، غین دال پر سکون جزم، اور غادر کا معنی دھوکہ باز، بے وفا، اور الغدار دال پر شد سے اس کا معنی بے ایمان، بڑا دھوکہ باز، بڑا بے وفا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح کر کے فرمایا، میاں یاد رکھنا جو پبلک کا امیر ہے، سردار ہے، اس جیسا پھر کوئی غادر نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ مومنین نے، صحابہ کرام نے ایک دوسرے کے اعمال کو دیکھا اور وہ ٹوکتے رہے، ایک دوسرے کو ٹوکتے رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر صحابی دوسرے صحابی کا جو ہے نا وہ تھا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ایک دوسرے کی وہ پیروی کرتے تھے۔ نہیں، ایک دوسرے کو ٹوکتے بھی تھے، ایک دوسرے سے مسئلے پوچھتے بھی تھے، ایک دوسرے کی اچھائی میں، نیکی میں پیروی بھی کرتے تھے، اور ایک دوسرے کی بات کو مسترد بھی کرتے تھے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے۔ حتیٰ کہ استاد کی بات کو شاگرد مسترد کرتا تھا۔ ایسا بھی ہوا، استاد تو ہمیشہ اصلاح کرتے ہیں نا، لیکن بعض مرتبہ استاد کی کہی ہوئی بات کو ان کا شاگرد کہتا تھا اس طرح نہیں ہے، اور جب استاد پر ظاہر ہوتا کہ بات اسی طرح ہے جس طرح یہ طالب علم کہہ رہا ہے تو پھر وہ مان لیتا تھا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس جو ہیں یہ شاگرد ہیں، اور انہوں نے کچھ مرتبہ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کو بعض مسائل کی طرف توجہ دلائی کہ آپ یہ مسئلہ یوں بیان کرتے ہیں اور اس طرح نہیں ہے، حالانکہ زید بن ثابت ان کے استاد ہیں ابن عباس کے۔ یہ ایک مثال میں نے آپ کو پیش کی۔ اب آج کی جو پڑھی ہوئی ہے ہماری تراویح میں منزل، اس میں پھر آگے انہی آیات میں، اسی آیت میں آگے جو ہے مسجد ضرار کا بھی ذکر آیا ہے، اور اس کے بارے میں قرآن کریم میں ہے کہ یہ مسجد وہ ہے جس کی پہلے دن تقوی پر بنیاد رکھی گئی۔ پہلے دن کچھ صحابہ کرام نے لا تقم فیہ مسجدن، لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، آپ اس مسجد ضرار میں تو قیام نہ فرمائیں،
اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے آپ اس مسجد درار میں قیام نہ فرمائیں، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن ہی تقوی پر رکھی گئی ہے، احق ان تقوم فی، وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں قیام فرمائیں۔ اب یہ آیت سن کر کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہیں وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ مسجد قباء شریف جو ہے وہ مسجد نبوی سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ مسجد قباء کا ذکر تو قرآن میں آ گیا، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، وہ یہ سمجھ بیٹھے جبکہ یہ حقیقت نہیں تھی۔ اس کو ہم مکمل طور پر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اور سمجھائیں گے آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کے تحت۔ یہ بات ذرا لمبی ہو جائے گی، وہاں ہم آپ کو سمجھائیں گے تاکہ آج کچھ مختصر ہو سکے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے، آپ کو معلوم ہے کہ ہم منتخب آیات کا آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے مومنین سے ان کے جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ واہ واہ، کہ وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے ان کے ساتھ، اور وعدہ اللہ کا حق ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی، اور کون ہے جو اللہ کے وعدے سے بڑھ کر وفا کرنے والا ہو۔ تو یہ مومنین جو ہیں ان کو، ان کے مالوں کو بھی، اب یہ مال خرچ کریں اور جنت لیں، جان خرچ کریں اور جنت لیں، کتنی بڑی بات ہے۔ آج کی آیات میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ نبی کو یہ نہیں چاہیے، کسی نبی کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت طلب کرے، کسی مشرک کے لیے کوئی نبی مغفرت طلب کرے یا مومنین مغفرت طلب کریں، یہ درست نہیں ہے۔ تو اس آیت کے تحت کچھ لوگ جو ہیں وہ حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آتے ہیں کہ جی ان کے بارے میں آیا، اور آگے ہے وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، اس کے بعد کہ اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں، اور پھر آگے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے ابا کے لیے استغفار کیا تھا، استغفار کا معنی مغفرت طلب کی تھی، تو وہ اس لیے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کے ساتھ کہ میں تیرے لیے مغفرت طلب کروں گا، اور وہ وعدہ کہاں ہے؟ سورہ مریم میں، سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا، ان قریب میں تیرے لیے مغفرت طلب کروں گا۔ کہتے پھر جب ان پر واضح ہوا فلما تبین لہ انہ عدو للہ، کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو کہنے لگے بابا نہیں، میں نے اب تیرے لیے مغفرت طلب نہیں کرنی۔ تو یہ کچھ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو اس آیت سے مشرک ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ان کے والد کا ذکر نہیں ہے، اب کا ذکر ہے۔ کس کا ہے؟ ہاں، وہ 7ویں پارے میں بھی یہ مقام آیا تھا، لیکن دوسری گفتگو بہت لمبی ہو گئی تھی تو ہم نے چھوڑ دیا تھا۔ وہاں ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، یاد کیجئے جب کہا ابراہیم نے اپنے ابا آزر سے، کیا آپ کو کوئی کہتا ہے بھی یاد کیجئے سلیم، یاد کرو جب آپ نے اپنے ابا فیض بخش سے کہا تھا، ایسا کوئی کہتا ہے؟ میرے بیٹے کو کوئی کہے بھئی احمد یاد کیجئے جب آپ نے اپنے ابا ظہور احمد کو کہا تھا، یہ عرف عام میں ہوتا ہے؟ بھئی اتنے کافی ہے، یاد کیجئے یار جب آپ نے اپنے ابا سے کہا تھا۔ آگے نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ 2 ابے ہیں اس کے، 3 ابے ہیں، تو 2 ابے
3 ابے 4 ابے ہوتے ہیں۔ اب میرا بیٹا بھی اس میں بیٹھا ہے، میرے بیٹے جو ہیں وہ میرے چھوٹے بھائی کو ابا کہتے ہیں، ابو، مجھے ابا یا بابا کہہ دیتے ہیں اور اس کو ابو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ابن، ابی میرا ابا، ابن باپ، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے چونکہ ابن کئی ہو سکتے ہیں، اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے ابا آزر سے کہا تھا، یہاں ابا ہے، والد نہیں ہے۔ اب تو کئی ہو سکتے ہیں، والد ایک سے زائد نہیں ہوتے، والد ایک ہوتا ہے۔ تو ان کو ان کے چچا کے جو کہ آزر تھا اس کی مغفرت سے منع کیا گیا ہے، اور یہ منع اس وقت کہا گیا اور انہوں نے بت پرستی سے روکا بھی اس وقت تھا جب وہ ینگ تھے اور ابھی کنعان میں، عراق میں تھے۔ وہ بابل کنعان ہے یا جو بھی ہے، وہ بابل میں نے دیکھا ہے عراق میں، وہ جگہ جہاں نمرود کا وہ تھا نا محل، تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر تھا، تو وہاں روکا تھا۔ اس کے بعد جب یہ چھوڑ کر چلے گئے اور بڑھاپا آ گیا اور ادھر وہ بن گیا، کعبہ شریف بن گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت جو ہے نا، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی، وہاں جو ہے نا اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے مغفرت طلب کرتے رہے۔ تو جس کی مغفرت سے منع کیا گیا وہ ان کا چچا تھا جو کہ مشرک تھا، اور ان کے والد گرامی تھے جو تھے وہ موحد تھے، ان کے لیے وہ ہمیشہ آخر تک دعا مانگتے رہے۔ اور یہ تفسیر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پاک پشتوں سے اور پاک رحموں سے، بعد میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک نبی سے دوسرے نبی کی طرف منتقل کرتا رہا، یہ بھی آیا ہے، لیکن پاک پشتوں سے اور پاک پشت سے پاک پشت کی طرف، پاک رحم سے پاک رحم کی طرف، اور مشرک پاک نہیں ہوتے۔ تو اس لیے یہ تفسیر کرنا ضروری ہے۔ اور آج کی ان آیات میں ایک آیت یہ بھی آئی ہے کہ ایک آیت وہ ہے جو لقد تاب اللہ علی نبی، وہ بڑا لمبا قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک میں جو نہیں گئے تو ان کی توبہ کیسے قبول فرمائی، اور وہ روتے کس طرح رہے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے۔ بڑا وعلی ثلاثۃ الذین خلفوا، بڑا زبردست واقعہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ چونکہ وہ سچ پر قائم رہے، جھوٹ ووٹ کی طرف نہیں گئے، منافقین تو جھوٹ بول کر حضور سے جان چھڑاتے رہے نا کہ ہم کیوں نہیں آئے، ہمیں جی یہ کام پڑ گیا تھا، وہ کام پڑ گیا تھا، لیکن وہ دھتکارے گئے اور ان کا ظاہری طور پر عذر قبول کیا۔ انہوں نے سچ بولا تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اور پھر ان کا قصہ سن کر بخاری شریف میں بڑا دلچسپ قصہ ہے، اور اس میں عشق بھی ہے۔ تو اس میں آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس قصے کے بعد فرمایا ہے۔ اور اسی رکوع میں آگے ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہونے چاہیے کہ وہ اپنی آبادی سے، اپنے گھر سے، اپنے گاؤں سے نکلیں اور نکل کر جا کر دین کی سمجھ حاصل کریں، اور دین پڑھ کر دین کی سمجھ حاصل کر کے واپس آئیں، لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تاکہ اپنی قوم کو ڈرائیں، یعنی اپنی قوم کو تبلیغ کریں، واعظ کریں، نصیحت کریں، حق کی طرف بلائیں اور برائی سے اجتناب کرنے کی تلقین کریں۔ یہ ضروری ہے لعلہم یحذرون، تاکہ وہ ڈریں۔ اس لیے شیخ زادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین حاصل کرنے کے لیے صرف اپنے گھر میں نہ پڑے رہو، بلکہ فلولا نفرا من کل فرقۃ منہم، کہ بھئی کیوں نہیں سفر کرتے، کیوں نہیں دور دراز کا سفر طے کر کے کیوں نہیں جاتے، قرآن میں آیا۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں طلب کردن علم بر تو فرض، کریمہ سعدی میں جو پہلے پڑھی جاتی ہے، طلب کردن علم بر تو فرض، دیگر واجب است از پیش قطع ارض، علم طلب کرنا تجھ پر فرض ہے، اور اس کے لیے دوسری واجب چیز زمین کا طے کرنا ہے، سفر کرنا ہے۔ تو علم جو ہے نا، یہ اس کے لیے سفر کرو، یہ قرآن فرما رہا ہے۔
اور اسی رکوع میں یہ سورہ توبہ کا آخری رکوع، اس میں وہ آیات بھی آتی ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، آگے پڑھیے، شاباش، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تم میں سے، بے شک تم میں سے ایک معزز رسول تمہارے پاس تشریف لائے، اور اگر من انفسکم ہو تو نفیس ترین معزز رسول تمہارے پاس تشریف لائے، جن پر یہ بات بہت بھاری گزرتی ہے کہ تمہیں کوئی مشکل پہنچے، اور وہ تمہارے نفع کے لیے بہت حریص ہیں، تمہارا نفع چاہتے ہیں، اور مومنین پر رؤوف اور رحیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی یہ دو لفظ ہیں قرآن میں، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، وہ تمام لوگوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے، اور ادھر مومنین بالمومنین رؤوف الرحیم۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مومنین پر ہیں رؤوف الرحیم، تو حضور کی رافت اور رحمت حاصل کیسے کی جائے؟ آپ کی پیروی کی جائے، آپ کی اطاعت کی جائے، اور زیادہ توجہ آپ کی کیسے حاصل کی جائے؟ آپ پر درود و سلام بھیجا جائے۔ یہ علیک سلیک کا آپ سے رابطے کرنے کا زبردست ذریعہ ہے، اور شاید یہی آیت پڑھ کر کہ حضور سے علیک سلیک کیسے ہوتی ہے، حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میرے خیال ان کا نام ہے دلف بن جحدر، کنیت ابو بکر، اور شبلی سے یہ مشہور ہیں، تو ان کے بارے میں بہت سی کتابوں میں آیا ہے، تاریخ دمشق میں بھی آیا ہے، جلاء الافہام میں علامہ ابن قیم جوزیہ نے لکھا ہے، امام سخاوی نے القول البدیع میں لکھا ہے کہ یہ فرض نمازوں کے بعد یوں کہتے، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، پھر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، یہ پڑھتے، گویا یہ انہوں نے اجتہاد کیا تھا۔ کیا کیا؟ یعنی اپنی اجتہاد کا معنی اپنی غور و فکر اور اپنی سوچ سے یہ آیت ملی، اور اس کے بعد پھر دروشی، پہلے دروشی پھر یہ آیت ملی، اور یہ اپنا معمول بنا لیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ کرم کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو زیارت کرائی، اور فرمایا کہ ان کو ایک پیغام بھی دیا کہ تم جو نماز کے بعد یہ پڑھتے ہو، ہاں جی، ہم تمہارا یہ سنتے ہیں۔ علامہ ابن قیم نے اس کو لکھا، فضائل درشی میں مولانا زکریا سہارنپوری صاحب نے بھی لکھا۔ اور یہ قرآن کریم کی کوئی آیت کیا تاثیر رکھتی ہے، کسی آیت کو کون سے عمل میں لایا جائے، یہ اپنے اجتہاد سے بھی ہوتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ یہ تعویذات جو ہیں، یہ دم درود جو ہیں، یا کسی بیماری کے لیے کوئی آیت جو پڑھنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ کسی شخص کے اپنے ہی اجتہاد پر ہے۔ اور ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا جی میرا بیٹا بگڑا ہوا ہے، وہ تو مانتا ہی نہیں کہ میری بات، تو انہوں نے کہا جب وہ سو رہا ہو نا تمہارا بیٹا، تو تم اس کے اوپر کھڑے ہو کر، اس کو نیند ہے، اس کے سامنے قریب کھڑے ہو کر پڑھو، اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ انہوں نے یہ عمل کیا تو ان کا سرکش اور باغی بیٹا جو ہے درست ہو گیا۔ تو حضرت ابو بکر شبلی جو ہیں، کیسا ان کا اتحاد تھا، انہوں نے آیت، یہ دو آیتیں ملیں کہ یہ حضور کی شان میں ہیں، اور پھر اس کے ساتھ درود ملایا اور ان پر کرم ہو گیا اور حضور کی زیارت ہو گئی۔ اور آگے پھر قرآن کریم کی شفا ہونے کا ذکر آیا ہے سورہ یونس میں، اور پھر اولیاء کرام کا اللہ مشہور آیت، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم، یہ بھی آئی۔ اور یہ ہیں کون ولی اللہ؟ وہ لوگ جس کے ہاتھ چومیں، وہ جو لوگوں کو اپنے منہ مبارک جو ہے وہ تبرکن دے، وہ ولی ہے؟ نہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو تقوی اختیار کرتے رہے۔ اور ولی کبھی یہ نہیں کہتا میں بڑا ولی ہوں اور یہ اور وہ فلاں، ولی دعوے نہیں کیا کرتے، بڑی ڈینگے نہیں مارا کرتے، وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ اور اسی میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کے لیے بد دعا کی، اور اللہ تعالیٰ سے التجا کی، یا اللہ اب تو اس ظالم قوم سے ہمیں نجات دے، اپنی رحمت کے ساتھ ان کافروں سے ہمیں نجات دے، دعا مانگی۔
تو اکیلے تھے، دعا مانگ رہے تھے، تو ساتھ بھائی تھے ان کے حضرت ہارون علیہ السلام۔ دعا کرنے میں جو ہے فقط حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام نے آمین کہی۔ تو جب یہ دعا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قبولیت کے وقت جو الفاظ ارشاد فرمائے، اس سے پتہ چلا کہ یہ دعا ایک نہیں مانگ رہے تھے، دو تھے، مانگنے والا ایک تھا، دوسرے آمین کہنے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دو کا ذکر کر دیا، فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما، بے شک تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ اس سے مفسرین کرام نے استدلال کیا ہے کہ جو آمین کہنے والا ہے وہ بھی حقیقت میں دعا مانگنے والا ہے، بلکہ لوگوں کی آمین جو ہے وہ دعا مانگنے والے کی دعا کے لیے پر کی حیثیت رکھتی ہے۔ آمین، آمین سے دعا قبول ہوتی ہے۔ آمین کا معنی یہ ہے نا، یا اللہ قبول فرما، یہ جو مانگ رہا ہے قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ وہ مانگ رہا ہوتا ہے، سارے بندے کہہ رہے ہوتے ہیں قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما، تو ان کی آمین سے ہی دعا اوپر چلی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے درگزر فرمائے، اعمال سیئہ سے، اور اعمال صالح ہمارے پاس کہاں ہیں، انہیں اپنی رحمت کے ساتھ قبول کر دے۔ آمین ثم آمین وما علیہ۔